ونتوب ونصلي ونصلي على رسول الحبيب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے محبت و رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی اہل خانہ سے الفت و چاہت کا بے مثال نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کل 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کتنے پیغمبر بھیجے؟ کل 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اور جب انسانی زندگی شعور کا ارتقائی سفر طے کر کے اپنے عروج تک پہنچی نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہدایت کا کامل نمونہ ہے۔ کہتے ہیں نا وہ نبیوں میں نبی وہ نبیوں میں نبی کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہدایت کا کامل نمونہ ہے۔ اس میں پیغمبرانہ دعوت کی، دن رات کی محنت، لگن، اصحاب کی تعمیر شریعت، میدان جنگ کی بہادری، سپہ سالاری، رب کے آگے طویل قیام و سجود، اپنی امت کے لیے آہذاری، سب ہی کچھ اس میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سب سے بڑا اور متاثر کن انقلاب برپا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو غالب کرنے کا جو مشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا، انہوں نے اپنی بے مثال لافانی محنت اور جدوجہد سے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ دنیا میں بے وقت مختلف انواع ذمہ داریاں ادا کی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی محبت و الفت، اخلاق حسنہ اور حسن کردار سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے لیے سراپا محبت و رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے سراپا محبت و رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے بہترین شوہر، بیٹیوں کے بہترین باپ، رشتہ داروں کے بہترین عزیز اور دوستوں کے بہترین رفیق تھے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی واجباتی زندگی بیویوں سے حسن سلوک اور محبت و تعلق کی آئینہ دار اور اپنے پیروکاروں کے لیے عمل کا کامل نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر وقت تھے، رسالت و نبوت کے منصب پر فائز تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان کہ جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے انتہائی نرمی، محبت اور انسانی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے تعلق رکھتے تھے۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں عموماً بیوی سے محبت کے اظہار کا نہ اہتمام ہوتا ہے
نہ اسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بیوی عمر پر شوہر کے منہ سے تعریف قلب کے دو بول سننے ہی منتظر رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ازواج سے زیادہ محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقاعدہ اظہار بھی فرماتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حمیرہ کا لقب بھی عطا کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، عائشہ کو عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے رزق کو تمام کھانوں پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ مصروفیت کے باوجود اپنی ازواج کے ساتھ وقت گزارتے، جس کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور جن جوزہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دن ہوتا انہیں کہ وہاں قیام اور قیام فرماتے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی دلجوئی فرمائی، ان کے ناز نخرے اٹھائے اور ہر طرح سے خیال رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، نہیں عائشہ، یوں کہو، ہائے میرا سر، یعنی درد تمہارے نہیں میرے سر میں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ دوران سفر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تیز ہوا تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رفتار کم کرنے کو کہا اور خواتین سے متعلق فرمایا کہ ان کا خیال رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ازواج کو ساتھ رکھتے اور اس کے لیے قرآن دازی کا طریقہ اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو اپنے رازوں میں شریک رکھتے، ان سے مشورہ لیتے، اپنی پریشانیاں ان سے بانٹا کرتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا اور تمام صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں احرام کھولا۔ المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت اچھے لفظوں میں فرمایا کرتے، ان کی رفاقت اور قربانیوں کو یاد کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو دین سکھایا اور انہیں مسلمان خواتین کے لیے دین سیکھنے کا ذریعہ بنایا، اور پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس و تدریس کا بھی فریضہ انجام دیا اور امت تک خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ذاتی زندگی پر عمل کی خاطر اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا۔ آج ہر طرف معاشرتی اور ازواجی زندگی کے حوالے سے تکلیف دہ صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ خواتین کو عموماً شوہروں سے عدم اتفاق اور لا تعلقی کی شکایت رہتی ہے، تو مردوں کا بھی گھروں میں لیا دیا یہ رویہ رہتا ہے۔ بیویوں کے تمام حقوق ادا کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کی دلجوئی کرنا اکثر شوہر اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو اپنے شوہروں کی اطاعت کا حکم دیا، شوہر کے مال، گھر اور اس کی عزت کی حفاظت کی تاکید کی، لیکن ساتھ ساتھ مسلمان مردوں کو بھی اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی، اپنی مقدس پاکیزہ زندگی سے رواداری کا درس دیا، محبت کا سبق سکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے رہنمائی و ہدایت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہ صرف مطالعہ کیا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے کہ آج گھروں میں سب سے زیادہ ضرورت الفت، محبت اور
پرخلوص رویوں کی ہے۔ یاد رکھیں، باہر کی دنیا کتنی ہی روشن اور چمکتی دھمکتی کیوں نہ ہو، گھر اور دل کی دنیا کی روشنی بے حد ضروری ہے۔ اور زندگی کے حقیقی سکون کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ چراغ راہ ہے۔ زندگی کیا ہے ایک دھڑکتا ہوا ننھا سا دیا، زندگی کیا ہے ایک دھڑکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سر مسرغا غم کا دھڑکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ پیار میں بندہ گزارنا چاہے تو بھی وقت تھوڑا ہے۔ اس تھوڑے وقت میں پتہ نہیں نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت نکل آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرتوں سے محفوظ فرمائے، محبت و پیار و الفت بڑی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن جن گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گھروں میں محبت، اخلاص اور فرما برداری والا جذبہ عطا فرمائے۔ نارملی ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، بدتمیزی، بد اخلاقی جیسی بری عادتوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منفی سوچ سے بچیں اور مثبت سوچ پر کاربن بنیں۔ یہ منفی سوچ زہر کے مائن ہے، یہ انسان کے دلوں کو اجاڑ دیتے ہیں، اور شیطان ہمیشہ گھر والوں کے درمیان منفی سوچ پیدا کر کے ہی کو توڑ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ منفی سوچ نہ آنے دیں۔ جب آپ کے اندر منفی سوچ آئے گی تو اب گھر کبھی آباد ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایک شخص کا قول ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ ہمیشہ پھول تو ہوتے ہیں۔ تو یہاں صرف نظریے کی بات ہے کہ جس شخص نے کہا کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، یہ منفی سوچ ہے، اور جس نے کہا کہ دیکھو کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں، یہ مثبت سوچ ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور نیگیٹو تھنکنگ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ جب اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتا ہے، اور جب دل جڑتے ہیں تو ہی گھر آباد آتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے بہترین آئیڈولز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، سیرت اور طریقت کے مطابق زندگی گزارے تو کبھی زندگی میں ناکامیاب نہیں ہوں گے۔ گفتگو میں، تلفظ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر اپنا فضل نازل فرمائے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔